کمراٹ سفرنامے کی اگلی کہانی میں خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں آپ لوگوں نے دیکھا تمرگیرا اور باب کمراٹ سے ہوتا ہوا سفر تھل بازار تک کا، جہاں ہم نے اپنی گاڑیاں پارک کی اور وہاں سے 2 جیپ کرائے پر لیں۔ آج کی ہماری کہانی میں ہم لوگ دیکھیں گے تھل بازار سے کمراٹ فارسٹ تک کا راستہ، اور دیکھیں گے کہ آخر کمراٹ فارسٹ میں اپنی کار پر کیوں نہیں جایا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جانیں گے تھل بازار کی کمراٹ ٹرپ میں اہمیت کے بارے میں بھی۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ یہ ہم لوگوں کا رائڈ شروع ہو گیا اور ابھی آپ تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے عدنان کو بھی۔ جہاں سے ہم نے جیپس کرائے پر لیں، یہ جگہ تھل بازار سے 4 کلومیٹر پیچھے تھی۔ ویسے زیادہ بہتر ہوتا اگر ہم تھل بازار میں موجود اڈے سے گاڑی رینٹ پر لیتے۔ وہاں سے ہمیں ایک بڑی جیپ مل سکتی تھی 5000 میں، جس میں 10 لوگ آ جاتے۔ یہ وادی بہت خوبصورت تھی۔ سڑک کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد تھے، ہر طرف ہریالی اور ہوا میں ٹھنڈک۔ اس وادی میں موجود مساجد کا ڈیزائن بہت ہی خوبصورت اور منفرد تھا۔ اخروٹ یا دیار کی لکڑی سے بنی یہ بھی ایک مسجد تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم پہنچے تھل بازار۔ یہ بازار دیر روڈ پر اس علاقے کا سب سے بڑا اور آخری بازار ہے۔ اس کے بعد اس روڈ پر اس سے آگے کوئی بڑا شہر یا بازار نہیں، اس لیے کمراٹ کے لوگ اپنی ضرورت کی ہر چیز یہیں سے خریدتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے ہم یہاں بازار میں رکے اور رات کے کھانے کے لیے سامان اور روٹیاں خریدنے کے بعد آگے نکل پڑے۔ تھل سے کمراٹ فارسٹ کا فاصلہ بظاہر تو زیادہ نہیں، لیکن یہ راستہ مشکل ہے۔ خاص طور پر تھل بازار سے اگلے چند کلومیٹر انتہائی خراب ہے، اسی لیے یہاں عام گاڑی لانا اپنی گاڑی سے دشمنی کرنے کے مترادف ہے۔ اب ہم تھل بازار کو پیچھے چھوڑتے ہوئے کمراٹ فارسٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سڑک اب ختم ہو چکی تھی اور پتھریلا راستہ شروع۔ اب ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم کسی ایڈونچر پر ہوں۔ جیپ کے جھٹکے، انجن کا شور اور کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا، یہ ہے کمراٹ وادی۔ جیپ کا یہ سفر مسلسل دریا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ یہ دریائے پنچکوڑا ہے، جسے اس علاقے کی رگِ جاں کہا جاتا ہے۔ مقامی آبادی کے لیے پانی اور زراعت کا انحصار اسی دریا پر ہے، لیکن اگر آپ آج اس دریا کو دیکھیں تو اس کا پانی وہ شفاف نیلا یا سبز نہیں رہا جس کے لیے یہ مشہور تھا۔ پچھلے چند سالوں میں آنے والے شدید سیلابوں نے اس وادی کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے۔ سیلاب کے بعد سے دریا کا پانی گدلا اور گہرا ہو چکا ہے۔ پہاڑوں سے آنے والی مٹی، ریت اور ملبہ اب اس کے پانی میں شامل ہے، لیکن اس اداسی میں بھی ایک عجیب سا حسن ہے، ایک ایسی خاموشی جو ہمیں بتاتی ہے کہ قدرت خود کو دوبارہ کیسے تعمیر کرتی ہے۔ تھل سے کمراٹ کے مرکزی جنگل تک پہنچنے میں تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ راستے میں چھوٹے چھوٹے آبشار، لکڑی کے کچے پل اور چرواہوں کی بستیاں آتی ہیں۔ ہر موڑ پر ایک نیا منظر۔ کہیں پہاڑ اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ لگتا ہے شاید آگے راستہ ہی نہ ہو، اور کہیں وادی اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ حد نگاہ تک صرف دیودار کے درخت ہی نظر آتے ہیں۔
بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ وادی اس کوہستان کا حصہ تھی جو کبھی ایک آزاد ریاست ہوا کرتی تھی۔ تاریخی طور پر یہ علاقہ بیرونی دنیا سے کٹا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کی ثقافت اور درخت آج بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہیں۔ یہاں موجود دیار کے درخت سینکڑوں سال پرانے ہیں۔ ان درختوں کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی لکڑی کبھی سڑتی نہیں۔ تھل کی قدیم مسجد بھی اسی لیے آج بھی اپنی اصلی حالت میں قائم ہے۔ یہاں پچھلے کچھ سالوں میں بہت ہوٹل بن چکے ہیں، جو سیاحت کے لیے تو اچھا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں وادی کا حسن بھی مان پڑ رہا ہے۔ اس جگہ پر سیلاب سے آنے والی تباہی اب کافی نمایاں تھی۔ یہ بڑے بڑے پتھر اسی لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ اور پھر تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ہم لوگ کمراٹ فارسٹ میں پہنچے اور ہوٹل کی تلاش شروع کر دی۔ آج رات 2 راتوں کے لیے یہ کمراٹ گرین ریزورٹ یہ فائنل ہوا ہے۔ بہت ہی پیارا ویو ہے ان کا، بہت ہی زبردست، اور اوپر والے 2 کمرے ہم لوگوں نے بک کیے ہیں 2 راتوں کے لیے۔ 12,000 میں 2 روم ہم لوگوں کو فارغ ہوئے ہیں۔ پیچھے ٹینٹس ہیں، لیکن ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ تھکے کافی ہوئے ہیں، ہماری حالت سے اندازہ ہو رہا ہے، تو سوئیں گے، کھائیں گے یہاں ابھی، بلکہ کھانا پکوائیں گے۔ اپنی مرغی لائے ہیں ہم لوگ، روٹیاں ہم لوگوں نے لے لیں پیچھے تھل سے۔ یہ غفار دھو رہے چکن، یہاں پہ اب اپنی کوکنگ کرنے لگے ہیں۔ یہ ہوٹل والوں کا باورچی خانہ ہے۔ رات کا کھانا تیار ہو رہا ہے، اور یہ غفار کی ہمت ہے کہ غفار بیچارہ لگا ہوا ہے، سارے دن کا سفر ہے۔ اور ادھر عبدالصمد آگ جلا رہا ہے۔ یہ کس کے لیے؟ چائے کے لیے؟ نہیں ہانڈی واسطے۔ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਛਿਲਕੇ ਸਮੇਤ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸਾਬਤ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਯਾਰ। کھانا تیار ہو گیا، اور یہاں پہ اسلم لایا ہے روئی سے دریا۔ کتنا خوبصورت رنگ ہے یہ، ہاں دیکھو سارے دیا ہے نا۔ چلو چلو، دریا بچھنے لگی ہیں۔ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੱਕ ਕਰੀ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، 10 بندے ہیں نہیں ٹھیک ہے۔ لاؤ جی لاؤ، 10 بندے ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ نہیں بندے پورے۔ ਉਹ ਯਾਰ ਆ ਜਾਓ، ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਇੱਥੇ, ਦਸਤਰਖਾਨ ਲੱਗਾ ਖੜਾ। یار بیچ کی رکھو سینٹر وچ، کوئی شے رکھ لو پلیٹ۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، اور میں آپ کو دکھاؤں گا کمراٹ فارسٹ کی خوبصورت آبشار۔ اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔